شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، زندگی جا مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سنوار لیں، بو بکر سے وہ زاویے عشق و وفا کے لا، اور دنیا تاریخ مسلمان پہ ہو گئی، اور یہ دنیا تاریخ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے وہ نقشے اٹھا کے لا، اور محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، اور مغرب میں نہ مارا مارا پھر اے گدائے علم، مغرب میں نہ مارا مارا پھر اے گدائے علم، علم کی خیرات دروازہ علی سے جا کے لا، علم کی خیرات دروازہ علی سے جا کے لا، اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کرب و بلا کلا، منظر ذرا حسین سے کرب و بلا کلا، اور درکار ہے دعا میں اگر کچھ تو عاجزی، درکار ہے دعا میں اگر کچھ تو عاجزی، تو زین العابدین سے فکر دعا تو لا، اور گڑ گڑا کے سونے محمد کے پاؤں پڑ، گڑ گڑا کے سونے محمد کے پاؤں پڑ، اور جا چند حق رحمت بلا کے لا، اور جا چند حق رحمت بلا کے لا۔ اب میں بلا تحید دعوت خطاب دیتا ہوں، قبل توحید کے نام پر بازو نثار کرنے ہیں۔ میری مراد محترم المقام صوفی عبید اللہ چشتی صاحب کے معائیں اپنے ایمان فروز خطاب سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسینی، یا حسین یا حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کافی دیر کے بعد آج آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو قائم و دائم فرمائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ۔ پڑھیے مل کر الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا
اور لامحدود درود سرکار مدینہ سور سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے بعد منتظمین مسجد خاضہ، قائدین تحریک منہاج قرآن انٹرنیشنل یونان، صلاح شیری لسان اور دور نزدیک سے آج اس بابرکت روحانی محفل میں شرکت فرمانے والے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب شکر ہے جس نے ہمیں آج اس بابرکت محفل پاک میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی، اور اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالان پاک کے تصدق سے اس محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا بیٹھنا ذکر اس کا کرنا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کی زندگی بھر کی ساری خطائیں معاف فرمائے۔ آج کی یہ جو تھوڑی سی گفتگو ہے، اس گفتگو کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس محبت کا اظہار میں رب نے فرمایا آج اس کا ذکر ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید سارے کا سارا نعت مصطفیٰ ہے۔ آپ جس بھی لفظ کو اٹھائیں گے وہ میرے محبوب کی ثنا ہی ہوگی۔ میں نے سورہ القمر 27ویں پارے سے پہلی آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں جو اپنے پیارے حبیب کی شان میں رب نے بیان فرمائی آج اس کا ذکر کرنا ہے۔ وجدانی اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ خطاب آپ سنتے رہتے ہیں یہاں بڑے بڑے علماء سے۔ ہم تو علماء کے جوڑے اٹھانے والے اور اس منہاج قرآن سے جو فیض ملا ہے وہ لے کر یہ گفتگو کرنے والے ہیں۔ بس خادم ہیں تاریخ کے اس مشن کے، جس نے ہمیں اتنی عزت عطا فرمائی، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ تو جو اس مشن نے عطا کیا اسی کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ یہ سارے کا سارا اس مشن ہی کا فیض ہے، اسی کا صدقہ ہے۔ دور حاضر میں جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہر سطح پہ، ہر نہج پہ، چاہے اپنے وطن عزیز کو دیکھ لیں چاہے اس دیار غیر کو دیکھ لیں، تو جہاں جہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیغام پہنچانے کا حق تھا، وہاں وہاں تک طریقے مناجوں کا آپ نے یہ پیغام پہنچا دیا۔ دنیا کا کوئی کونا آج اس پیغام سے خالی نہیں ہے، اور یہ پیغام کیا ہے؟ یہ وہ محبت ہے جس محبت کا آغاز میں رب نے خود فرمایا تھا۔ اس نے اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرمائی، اور پھر اس محبت کو عام کرنے کے لیے دنیا بسائی۔ اسی محبت کا تذکرہ اس دنیا میں بھی ہوگا، قیامت تک ہوتا رہے گا، اور پھر یوم حشر
جسے قیامت کا میدان کہتے ہیں، وہاں بھی ہوگا۔ ہر آنے والے وقت میں پہلے سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاکر خود خدا ہے۔ کائنات میں، دنیا میں لوگوں کے ثنا خوان، ذاکر، کسی کا ذکر کرنے والے مخلوق ہی میں سمجھے، مخلوق ہے، لیکن یہ وہ محبوب ہے جس کا ذاکر بھی خود خدا ہے۔ میں نے جو الفاظ تلاوت کیے ان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی، قیامت قریب آ گئی۔ اب جب کبھی قیامت کا لفظ زبان پہ آتا ہے تو چہرے مغموم ہو جاتے ہیں، ہر شخص پریشان ہو جاتا ہے کہ قیامت کا وہ ہولناک منظر جس کا ذکر میرے مصطفیٰ نے کیا ہے وہ ہر کسی کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ کتنا وہ سخت قیامت کا منظر ہے کہ جہاں بڑے بڑے جو اس دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے ہوں گے، ان کی حالت ایسی ہوگی، کوئی ڈبکیاں لگا رہا ہوگا اپنے پسینے میں، کسی کو گھٹنے ہوگا اور کسی کو یہاں تک ہوگا، اپنا ہی پسینہ اسی میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ وہ قیامت کا ہولناک منظر ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی۔ جب یہ الفاظ پڑھتے ہیں اور ان لفظوں کے اوپر جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس کا ذکر کبھی تھا اس کے متعلق اللہ فرما رہا ہے وہ دور نہیں، وہ تو قریب آ گئی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کائنات میں آنے سے پہلے جتنے بھی نبی آئے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث ہوئے، وہ سارے یہ تذکرہ کرتے تھے قیامت آئے گی، لیکن جو بھی آتا تھا ذکر مصطفیٰ ہی کرتا تھا، میرے بعد وہ آنے والے ہیں۔ جب مدینے کے تاجدار امام الانبیاء سید الانبیاء تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا اب قیامت قریب آ گئی، قیامت قریب آ گئی۔ اس لیے اس سے میرے محبوب کی ایک نعت نکلتی ہے، ایک رخ وہ قیامت کا سین ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے، تو جو عاشق لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں، وہ ہر بات کو محبت کے زاویے پر دیکھتے ہیں۔ جب ہم اس زاویے پہ دیکھتے ہیں تو پھر وہاں سے نعت مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اول سے لے کر آج تک نبیوں کی تبدیلی ہوتی رہی، بدلتے رہے، کبھی آدم تھے تو کبھی شیش تھے، کبھی نوح تھے تو کبھی ابراہیم تھے، کبھی اسماعیل تھے تو کبھی اسحاق تھے، کبھی موسیٰ علیہ السلام تھے تو کبھی عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ نبی بدلتے ہیں، نبی آتے رہے، نبیوں کی تبدیلی ہوتی رہی۔ اب جب میرا محبوب آ گیا یہ تبدیلی ختم ہو گئی یا قیامت قریب آ گئی۔ اب قیامت تک راج میرے مصطفیٰ کا ہے، قیامت تک کے لیے نبی میرے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب امام الانبیاء آ گئے تو ان نبیوں میں سے بھی اگر کوئی نبی دوبارہ اس دنیا میں آئے گا تو میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا، وہ اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی نبوت کا اعلان کرے گا تو وہ کاذب ہے، بے ایمان ہے، وہ جھوٹا ہے۔ یہ بات قرآن مجید کی جو ہے
یہ بتاتی ہے کہ جب امام الانبیاء آ گئے تو ان کے آنے کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نیا نہیں آئے گا. اب قیامت قریب آ گئی. قیامت قریب آ گئی. ایک تو یہ اس میں سے نعت مصطفیٰ نکلتی ہے جس سے یہ اعلان ملتا ہے کہ قیامت تک جو ہے اس کائنات میں راج میرے مصطفیٰ ہوگا, میرے مصطفیٰ کا ہے. اب یہ جو قیامت کا منظر ہے اور قیامت کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ ہم سنتے رہتے ہیں, لیکن کبھی ہم غور نہیں کرتے کہ ہم نے قیامت آنے سے پہلے قیامت کے لیے اپنا سامان کچھ بنایا ہے. کسی نے کچھ سفر کرنا ہو, کسی علاقے میں جانا ہو, اس سے پتا ہو میں نے کل فلاں جگہ پہ جانا ہے, تو اپنے لیے زیادہ راہ بناتا ہے, کچھ نہ کوئی اکٹھا کرتا ہے, سامان دیتا ہے, تیاری کرتا ہے, اور پھر وہ اس سفر پہ نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت قریب آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تیاری کر لینی چاہیے قیامت کے دن کی, اور وہ تیاری کس طرح ہوگی؟ اپنے نیک اعمال کی صورت میں. کیسے فروخ صاحب, کتنی یہ غور طلب بات ہے جس کو ہم بھول چکے, ہمیں یاد ہی نہیں, ہمیں یہ بات یاد ہی نہیں. ہم ہر وقت جو آنے والا ہوتا ہے وہی, اور جس میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی بس اپنی جو ہوتی ہے نا وہ ادھر ادھر کی باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں. قیامت کا سوچتے ہی نہیں. کوئی نہیں سوچتا کہ میں نے مرنا بھی ہے پھر کل اٹھنا بھی ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو, کبھی کبھی حساب لگا لیا کرو کہ تم نے آج کے دن میں یا اس زندگی میں اگلی دنیا کے لیے کیا کمایا ہے, کیا رکھا ہے. جہاں ہم کسی کے پاس کام کرنے جائیں تو اپنے حساب لگاتے ہیں کہ آج اتنی مزدوری کی ہے, 27 یورو کی ہے, 25 یورو کی ہے, 5 گھنٹے کام کی ہے, 8 گھنٹے کام کی ہے, مہینے کا اتنا بنا ہے. حساب لگا کر اس کی مزدوری لیتے ہیں, دے بھائی ماں اتنی مانتی ہے, اس کا حساب کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم اس کا حساب کرتے ہو, کبھی یہ بھی حساب کیا صبح فجر سے لے کر آج عشاء ہو گئی ہے, عشاء تک تم نے نیکیاں کتنی کی ہیں. یہ قرآن ہے, یہ کیا ہے؟ قرآن ہے. کیا قرآن ہماری کتاب نہیں ہے؟ ہمارے نبی پہ نازل نہیں ہوئی؟ ہمارے نبی پہ نازل نہیں ہے, ہماری کتاب ہے نا. ہم اسے پڑھتے ہیں, کھولتے ہیں, تکتے ہیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں ایمان والو. بے ایمانوں سے مخاطب نہیں ہے. سورہ حشر ہے, قرآن مجید اٹھاؤ. ہم اس کی طرف غور نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے تم غور کرو, آج تمہارے نفس نے صبح سے لے کر شام تک کیا کمایا ہے, کتنے لوگوں کو دکھ دیا ہے, کتنوں کے ساتھ تم نے آج بدخیانتی کی ہے, کتنوں کے ساتھ تم نے ظلم کیا ہے. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ کسی کو دکھ دینے سے اور کسی کا دل توڑنے سے ادھر سے سزا کیا ملتی ہے, اور اگر کسی کا دل جوڑ دیں تو انعام کیا ملتا ہے. سبحان اللہ. ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ, سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا, امام الانبیاء کے قرب میں تشریف فرما ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موج میں آ گئے. کہا عائشہ آج جو طلب کرے گی تجھے عطا کر دیا جائے گا. سبحان. عائشہ جو طلب کرے گی تجھے عطا کر دیا جائے گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکتی ہیں, دیکھتی ہیں کہ مدینے کی چاند میرے پاس ہے, امام الانبیاء میرے قریب ہے. اب یہاں سے عنایت ہو رہی ہے تو میں کون سی چیز طلب کروں, کون سی چیز طلب کروں.
ہم ہوتے تو کہتے ہیں یہ پہاڑ جو ہے یہ سونے کے بنا دے ہمارا مال چل جائے. ہم ہوتے تو یہی کہتے ہیں اٹلی کا ویزا ہی لے دیں. ایسا ہی ہے نا, ہم دنیا دار ہیں, دنیا سے زیادہ رغبت کرنے والے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ آج جو طلب کرے گی تجھے عطا کر دیا جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, آپ نے تھوڑا سا غور کیا, سوچا, سوچنے کے بعد کہا اے مدینے کے جان, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس بات میں اپنے باپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشاورت نہ کر لوں, مشورہ نہ کر لوں. میرے کریم آقا کا دریا رحمت جوش میں تھا. کہا جاؤ مشورہ کر, مشورہ کر. ام المومنین اٹھتی ہے اور اپنے والد گرامی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتی ہے. عرض کرتی ہے ابا جان, آج امام الانبیاء کی طرف سے انعام مل رہا ہے. وہ انعام اس صورت میں مل رہا ہے کہ کملی والے فرما رہے ہیں عائشہ جو طلب کرے گی عطا کر دیا جائے. عطا کا دروازہ کھلا ہوا ہے, در رحمت کھلا رہا ہے. مانگو, جو مانگو کہ وہ ملے گا. تو میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آؤں, آج کیا طلب کروں, کیا طلب کروں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا, کہا کہ عائشہ اگر ایسی بات ہے تو پھر جاؤ, جا کر طلب یہ کرو کہ اے مدینے کے چاند, اے آمنہ کے پیارے لال والدہا کے چہرے والے, ماں زاغن بسر کی حسین آنکھوں والے, اللہ منشرہ کی سینے والے, اگر آج عطا کرنے پہ آئی گئے ہو تو مجھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کی رات اپنے قریب بلا کر, جہاں اور کوئی نہیں تھا, صرف خدا تھا اور مصطفیٰ تھا, اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو عطائیں کی تھی ان عطاؤں میں سے ایک عطا مجھ پہ کر دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, متشان مصطفیٰ. ان عطاؤں میں سے ایک مجھ پہ کر دو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہاں سے چلتی ہیں, آتی ہیں, میرے کریم آقا کے قریب آ کر بیٹھتی ہیں. عرض کرتی ہے اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے ارشاد فرمایا تھا جو مانگو گے وہ ملے گا, جو طلب کریں گے وہ عطا کیا جائے گا. تو کیا اب میں طلب کر سکتی ہوں؟ امام الانبیاء نے فرمایا ہاں, آج میں نے کہا ہے ایسا جو بھی طلب کرے گی تجھے عطا کر دیا جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اللہ کے پیارے حبیب پھر مجھے اس رات جو معراج کی رات تھی, جب آپ اللہ کے قرب میں تھے, جہاں او ادنا تک کے بھی فاصلے ختم تھے, یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا, اس وقت جو عطائیں آپ پر ہوئی تھی ان عطاؤں میں سے ایک عطا مجھے کر دو, ایک عطا مجھے کر دو. جب یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرضی پیش کر دی تو امام الانبیاء نے دیکھا, فرمایا عائشہ وہ تو میری اور میرے رب کی راز و نیاز کی بات تھی. قرآن کہتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, پس جو وحی کی میرے رب نے کی اپنے بندہ خاص سے, کسی اور کسی کو کیا مطلب. یہ سورہ نجم ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے جو دیا بس یہ میرا اور میرے محبوب کا معاملہ ہے, اس کو تم نہ پوچھو, تم نہ پوچھو میں نے کیا کیا دیا ہے اور میرے مصطفیٰ نے کیا کیا دیا ہے, اس کو تم نہ پوچھو. اللہ اکبر. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیش کر دی تو امام الانبیاء نے فرمایا اچھا میں نے وعدہ کیا ہے کہ جو مانگے گی آج عطا کر دوں گا. تو ان عطاؤں میں سے جو ایک عطا
آج کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ان عطاؤں میں سے ایک یہ ہے. کہا کیا؟ کہا وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں میرے ماننے والے، میرے چاہنے والے، میرے غلاموں میں سے جو کوئی شخص کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کے اوپر مرہم رکھ دے گا، اسے جوڑ دے گا، اسے جوڑ دے گا، اس کے دل کو جو ٹوٹا ہوا ہے اس کو جوڑ دے گا. باقی چیزیں ٹوٹ جائیں تو قیمت کم ہو جاتی ہے، دل ٹوٹ جائے تو قیمت بڑھ جاتی ہے. دل ٹوٹ جائے تو قیمت بڑھ جاتی ہے. کہا کہ جس کا دل ٹوٹا ہو اور وہ پریشانی اور اضطراب کی کیفیت میں ہو، جو شخص اس کے دل کے اوپر مرہم رکھ کے اس کی یہ پریشانی دور کر دے گا، میں رب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی رات یہ عطا کرتا ہوں کہ میں تیرے اس غلام کو، تیرے اس امتی کو، چاہے وہ کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، جس نے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑا ہوگا، اس کے اوپر مرہم رکھی ہوگی، میں اسے قیامت کے دن ہر کسی کا حساب ہوگا لیکن اس کو میں بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، میں اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا. تو میں نے یہ عطا تم پہ کر دی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنی تو بڑا مسرور ہوئی، خوش ہوئی، خوشی خوشی سے اپنے والد گرامی کے پاس گئیں. تو جب گئیں تو حضرت ابوبکر صدیق